جنوبی کوریا میں سیاسی بحران بڑھ گیا۔ جنوبی کوریا کی طاقتور حزب اختلاف نے چند روز کے دوران ہی دوسرے صدر کو بھی فارغ کر دیا۔ صدر کے خلاف مواخذے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے قائم مقام صدر ہان ڈیک سو کے مواخذے کی قرارداد کو پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ جنوبی کوریا کے قائم مقام صدر نے اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے سابق صدر یون سک یول کے خلاف کارروائی کے لیے آئینی ججوں کی تقرری سے انکار کر دیا تھا، جس پر اپوزیشن نے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کا اعلان کیا تھا۔ اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ دو آزاد تحقیقاتی ادارے معزول صدر یون کے مارشل لا اور خاتون اول کے مبینہ رشوت کے معاملے کی چھان بین کریں۔ ہان ڈیک سو جنوبی کوریا کے وزیر اعظم بھی ہیں اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جنوبی کوریا نے کسی قائم مقام صدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کی ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی کوریا کی اپوزیشن نے ملک میں مارشل لا لگانے کے سابق صدر کے فیصلے کے خلاف بھی مواخذے کی دو تحریکیں پیش کی تھیں۔ سابق صدر یون سک یول کے خلاف مواخذے کی پہلی تحریک ناکام ہو گئی تھی، تاہم اپوزیشن صدر یون کے خلاف دوسری تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے میں کامیاب رہی، جس کے باعث انہیں عہدہ چھوڑنا پڑا اور قائم مقام صدر مقرر کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ جنوبی کوریا کے صدر نے 3 دسمبر کو مارشل لا لگا دیا تھا، جس پر حزب اختلاف اور عوام اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جس کے بعد جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کو مارشل لا اٹھانا پڑا اور چند روز میں ان کے خلاف دوسری مرتبہ مواخذے کے لیے ووٹنگ ہوئی جو کامیاب ہو گئی۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے خلاف مواخذے کی تحریک پر ووٹنگ سے قبل دارالحکومت سیول میں ہزاروں کی تعداد میں شہری صدر کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ مواخذے کی تحریک پر ووٹنگ کے لیے حکمران جماعت اور اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ پہنچے، جبکہ جنوبی کورین اسمبلی کے اسپیکر نے تمام قانون سازوں کی مواخذے کی تحریک پر ووٹنگ میں شامل ہونے کی اپیل کی تھی۔ مواخذے کی تحریک میں 300 اراکین نے حصہ لیا اور صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ جنوبی کوریا میں مارشل لا کا اعلان صدر یون سک یول نے پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کو ریاست مخالف اور شمالی کوریا کے حامی قرار دیتے ہوئے کہا تھا۔ صدر یون نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ قدم ملک کے آئینی نظام کو بچانے اور ریاست مخالف عناصر کو روکنے کے لیے ضروری تھا۔ مارشل لا کے تحت سیاسی سرگرمیاں، میڈیا پر کنٹرول اور دیگر آزادیوں پر پابندی لگائی گئی تھی، مگر عوام کے احتجاج اور فوج کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد سابق صدر کے خلاف تعدیدی عدالتی کارروائی، غداری کا مقدمہ چلانے اور کرپشن کے مقدمات چلانے کے قائم مقام صدر پر دباؤ ڈالا گیا، مگر قائم مقام صدر نے سابق صدر کی حمایت میں کوئی اقدام نہ اٹھایا۔ اس کے بعد جنوبی کوریا میں قائم مقام صدر کو بھی فارغ ہونا پڑا۔